تاریخ طبری کے مطابق توریت میں مذکور ہے کہ 365 برس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کو دنیا سے اٹھا لیا۔ اس وقت ان کے والد کی عمر 527 سال تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد ان کے والد محترم 465 سال زندہ رہے اور یوں انہوں نے 962 برس کی عمر پائی۔ بائبل میں ہے اور خنوک کی کل عمر 365 برس کی ہوئی، اور خنوک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور غائب ہو گیا کیونکہ خدا نے اسے اٹھا لیا۔ مارات الزمان میں ہے حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنے فرزند متوشلح کو وصیت کی اور وہ نور جو ان کی طرف منتقل ہوا تھا اس سے آگاہ کیا۔ متوشلح وہ پہلے آدمی ہیں جو اونٹ پر سوار ہوئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے جانشین متوشلح اپنے والد کے بعد شہروں کے بسانے میں مشغول ہو گئے، اور ان کی پیشانی میں ایک تابندہ نور درخشاں تھا، اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور تھا۔ جب متوشلح کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے لمک کو جو نوح کے والد تھے وصیت کی، اور حضرت ادریس علیہ السلام کی مہر کردہ کتابیں اور صحیفیں ان کے حوالے کر دی۔ بخاری و مسلم کی ایک حدیث کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج حضرت ادریس علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر دیکھا، جبکہ سورۃ مریم کی آیت کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بلند مقام پر اٹھا لیا تھا۔ بعض مفسرین نے اس سے مراد جنت لیا ہے، اور بعض کے نزدیک اس سے مراد حضرت ادریس علیہ السلام کو چوتھے آسمان کی طرف اٹھا لیا جانا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو دنیا سے چوتھے آسمان کی طرف اٹھائے جانے سے مراد کیا ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور معاملہ کیوں کر پیش آیا۔ تو سنیے، حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا کہ موت کا مزہ چکھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیسا ہوتا ہے، تو میری روح قبض کر کے دکھاؤ۔ ملک الموت نے نبی کے حکم کی تعمیل کی اور روح قبض کر کے اسی وقت آپ کی طرف لوٹا دی، اور آپ علیہ السلام زندہ ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اب مجھے جہنم دکھاؤ تاکہ مجھ میں خوف الہی زیادہ ہو۔ فرشتے نے حضرت ادریس علیہ السلام کو جہنم بھی دکھا دی۔ جہنم دیکھ کر آپ نے دروغ جہنم سے فرمایا کہ دروازہ کھولو، میں اس دروازے سے گزرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور آپ اس پر سے گزرے۔ آپ علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا کہ مجھے اب جنت دکھاؤ۔ وہ آپ کو جنت میں لے گئے۔ آپ علیہ السلام جنت میں داخل ہوئے۔ تھوڑی دیر انتظار کے بعد ملک الموت نے کہا کہ اب آپ علیہ السلام اپنے مقام پر تشریف لے چلیں، جس پر اللہ کے نبی نے فرشتوں کو لاجواب کر دیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ اب میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، تو موت کا مزہ میں چکھ ہی چکا ہوں۔ اور اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ ہر شخص کو جہنم پر گزرنا ہے، تو میں گزر چکا۔ اب میں جنت میں پہنچ گیا ہوں، اور جنت میں پہنچنے والوں کے لیے خداوند قدوس نے یہ فرمایا کہ جنت میں داخل ہونے والے جنت سے نکالے نہیں جائیں گے۔ اب مجھے جنت سے چلنے کے لیے کیوں کہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو حکم دیا کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے جو کچھ کیا میرے اذن سے کیا، اور وہ میرے ہی اذن سے جنت میں داخل ہوئے، لہٰذا تم انہیں جنت میں ہی رہنے دو۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام آسمانوں پر جنت میں ہیں اور زندہ ہیں۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام فوت نہیں ہوئے، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح آپ بھی آسمانوں پر اٹھا لیے گئے۔ امام طبری ذرا مختلف انداز میں ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استفسار پر کعب یوں گویا ہوئے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی طرف اللہ نے یہ وحی کی کہ میں ہر روز تمہارے اتنے عمل بلند کر دوں گا جتنے تمام بنو آدم کے اعمال ہیں، تو تم زیادہ عمل کرنے سے محبت رکھو۔ پھر فرشتوں میں سے حضرت ادریس علیہ السلام کا دوست فرشتہ ان کے پاس آیا تو حضرت ادریس علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف اسی طرح وحی کی ہے، تو تم ملک الموت سے کہو کہ وہ میری روح قبض کرنے کو مؤخر کر دے تاکہ میں اور زیادہ عمل کروں۔ وہ فرشتہ حضرت ادریس علیہ السلام کو اپنے پروں پر بٹھا کر آسمان پر چڑھ گیا۔ جب وہ چوتھے آسمان پر پہنچا تو ملک الموت نیچے اتر رہے تھے، تو اس فرشتے نے ملک الموت سے وہ بات کہی حضرت ادریس علیہ السلام نے اس سے کہی تھی۔ ملک الموت نے کہا ادریس علیہ السلام کہاں ہیں؟ اس فرشتے نے کہا وہ میری پیٹھ پر ہیں۔
ملک الموت نے کہا، حیرت کی بات ہے کہ مجھے ادریس علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے چوتھے آسمان پر بھیجا گیا ہے، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں ان کی روح چوتھے آسمان پر کیسے قبض کروں گا، وہ تو زمین پر ہیں۔ پھر انہوں نے چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے ہی پہلی مرتبہ علم نجوم کے قواعد و قوانین مرتب فرمائے۔ یہاں ہم علم نجوم کے جائز اور ناجائز ہونے کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ اہم یہ ہے کہ علم نجوم کے ذریعے سمتوں اور موسموں کی اقسام کا حال معلوم کیا جائے اور حج کے اوقات کو جانا جائے، لیکن اگر علم نجوم کے ذریعے آنے والے حوادث کو معلوم کیا جائے، غیبی امور بتانے کے لیے استعمال کیا جائے اور ستاروں کی گردش کے دنیا پر اثرات ظاہر کرنے کے لیے حاصل کیا جائے تو یہ ممنوع ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نجوم کا اتنا علم حاصل کرو جس سے تم اپنے بحری اور بری سفر میں راستوں کی شناخت کر سکو، اس سے زیادہ نہیں۔ علم نجوم اگرچہ آسمانی علم ہے جو حضرت ادریس علیہ السلام کو دیا گیا تھا اور وہ ان کا جز تھا، اس میں گمان و اندازے یا حسابیات کو دخل نہ تھا، وہ ایک روحانی قوت تھی جو من جانب اللہ عطا کی گئی تھی۔ آج وہ علم باقی نہیں رہا، بعد کے لوگوں نے گمان و اندازے اور حسابیات سے کام لینا شروع کر دیا اور ستاروں کے اثرات کو مؤثر بالذات مان لیا، جو اسلامی تعلیمات کے قطعاً منافی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام بارگاہ الہی میں عاجزی اور لوگوں کی تعلیم کے لیے ایک دعا مانگا کرتے اور یہ حکم دیتے تھے کہ یہ دعا بے وقوف لوگوں کو نہ سکھاؤ۔ آئیے اپنے آج کے پروگرام کا اختتام حضرت ادریس علیہ السلام کی دعا پر ہی کرتے ہیں۔ اے بڑی شان و شوکت والے، اے بڑے فضل والے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پریشان حالوں کا مددگار ہے، پناہ کے طلبگاروں کو پناہ دینے والا اور ڈرنے والوں کو انسیت بخشنے والا ہے۔ میں تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں کہ اگر میں لوح محفوظ میں شقی لکھ دیا گیا ہوں تو میری لوح محفوظ سے شقاوت مٹا دے اور اپنے پاس مجھے خوش بخت تحریر فرما دے، اور اگر میں لوح محفوظ میں محروم، رزق میں تنگی دیا ہوا لکھا گیا ہوں تو لوح محفوظ سے میری محرومی اور رزق کی تنگی مٹا دے اور مجھے اپنے پاس سعادت مند اور ہر بھلائی کی توفیق دیا ہوا لکھ دے۔ آمین ثم آمین۔